بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وحی کے ذریعے کیونکہ قرآن بکر کے لیے نہیں، قیامت تک سب انسانیت کے لیے ہے، لہذا اس وحی کے ذریعے اللہ نے ایک پیغام دے دیا، ایک میسج دے دیا کہ میرے حبیب کے غلاموں، اب ہر کسی کے لیے الگ الگ ہم جبرائیل تو نہیں بھیجیں گے، مگر تمہیں راستہ دکھا دیا، آؤ تقویٰ میں سرداری چاہتے ہو تو ابو بکر کے راستے پر چل پڑو، آؤ خدا کی رضا کی سند چاہتے ہو تو اس راستے کے مسافر بن جاؤ جس راستے پر میرا صدیق چلا تھا، اور وہ راستہ مصطفیٰ کے دین کی اقامت کا راستہ، دین کے حیا کا راستہ، حق کی سربلندی کا راستہ، باطل طاغوت سے ٹکر لینے کے لیے اپنا تن من دھن مال دولت سب کچھ مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان کرنے کا راستہ، قیامت تک جو بھی اس راستے کا مسافر ہوگا، اب جبرائیل نہیں آئے گا، وحی نہیں اترے گی، مگر اسی وحی میں ہم نے پیغام دے دیا کہ اس راہ کے مسافروں کو خدا کا سلام بھی آئے گا، اس راہ کے مسافروں کو تقویٰ میں سرداری بھی ملے گی، اور اس راہ کے مسافروں کو خدا کی رضا بھی مل جائے گی۔ لہذا رضائے سو اگر رب کی رضا کی سند چاہتے ہو تو یہ قربانی کا راستہ ہے، تقویٰ میں کمال چاہتے ہو تو یہ قربانی کا راستہ ہے، رب کی بارگاہ سے سلام چاہتے ہو تو یہ قربانی کا راستہ ہے۔ حاضرین محترم، اس کے بغیر محض رسومات کی ادائیگی سے کوئی شخص کمال تقویٰ کو پا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، چونکہ دین کے بہت سے تصورات ملا گئے اور بہت سی چیزوں کے اندر جو اصل روح تھی وہ کیا ہو گئی، ختم کر دی گئی۔ ہم نے دین کو بھی ایک رسم بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ بولیے۔ ہماری نماز بھی رسم رہ گئی، روزہ بھی رسم رہ گئی، ہمارے اعمال بھی۔ علامہ نے کب کتنے بوجھل دل کے ساتھ دکھ بھرے انداز میں کہا تھا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ہمارے اعمال کے اندر سے جو اصل اسلام کی، دین کی جو اصل تقویٰ کی روح تھی وہ نکل گئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آؤ، اگر اس دین کی روح کو زندہ کرنا ہے، تقویٰ کی روح کو، رضا الہی کی روح کو زندہ کرنا ہے، تو اس کے لیے تقویٰ کے اس تصور کو سمجھنا ہوگا جو تصور رب کا قرآن دے رہا ہے۔ دین کی اس روح کو جاننا ہوگا جو روح دین رب کے قرآن سے بن رہی۔ ہماری آنکھیں ظاہراً اس وضاحت کو دیکھتی ہیں، لباس کو دیکھا، سر پہ امامہ دیکھا، پگڑی دیکھی، داڑھی دیکھی، جبہ دیکھا، ہاتھ میں تسبیح دیکھی، تو ہم نے سمجھا کہ اس جیسا تو متقی ہے ہی کوئی نہیں۔ مگر رب کے قرآن سے پوچھو کہ اصل روح تقویٰ کیا ہے، وہ لباس میں نہیں۔ اصل روح تقویٰ کیا ہے؟ وہ ظاہری اعمال کی رسموں میں نہیں، وہ روح تقویٰ دل کا دنیا سے مستغنی ہونا، اور اس من کا اللہ کے دین اور اللہ کی مخلوق کے لیے اتنا سخی ہونا کہ سب کچھ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے قربان کر دے۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا، السخی حبیب اللہ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا۔ حضور نے فرمایا کہ سخی اللہ کا دوست ہے، سخی اللہ کا بولیے۔ اور اگلے جملے بڑے قابل غور ہیں، وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا، اگرچہ باقی اپنے اعمال کی وجہ سے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کیا گناہگار انسان کیوں نہ ہو، مگر ہو سکو سخاوت اللہ کے لیے ہو، دل میں ہنا اللہ کے لیے ہو، تو حضور نے فرمایا وہ سخی اللہ کا دوست ہے۔ اور پھر فرمایا وَالْبَخِيلُ عَدُوُّ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ عَابِدًا، جس کے دل میں کفر ہے، جس کے دل میں حرص ہے، دنیا لعنت دنیا سب کچھ ادھر بھی آ جائے، جمع ہو جائے، اور کوئی شے کسی غریب کے منہ میں
چھپا بھی نہ جائے، کسی یتیم کا، کسی ہمسائے کا، کسی پڑوسی کا، کسی حقدار کا حق نہ دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا بخل سے بڑا ہوا شخص عدو اللہ، وہ اللہ کا دشمن ہے، وَلَوْ كَانَ عَابِدًا، اگرچہ وہ بڑا عابد اور زاہد ہی ہو، عبادت گزار کیوں نہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آقا کی اس حدیث سے معلوم ہوگا کہ اللہ کی دوستی رسمی عبادتوں اور رسمی سجدوں سے نہیں ملتی، اللہ کی دوستی دل کی سخاوت اور اللہ کی راہ میں قربانی سے نہیں، کس سے نصیب ہوتی ہے؟ حاضرین محترم، بس یہ پیغام ہے آقا کی حدیث کا، حضور کی سیرت کا، یہ پیغام ہے سیرت سیدنا صدیق اکبر کا، یہ پیغام ہے رب کائنات کے قرآن کا، یہ خلاصہ ہے آج کے درس عرفان القرآن کا، اور یہ مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا، یہ ویژن ہے حضور شیخ الاسلام کا کہ آپ نے اس پرفتن دور کے اندر یہ قرآنی پیغام، قرآنی مشن، قرآنی میسج پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی، یہ دروس عرفان القرآن کے اس سلسلے کا اصل مقصود ہی قرآن سے اپنا ٹوٹا ہوا ربط قائم اور قرآن کی رہنمائی میں چلنا، قرآنی ہدایت کے مطابق اس قرآن کی روشنی میں راہ تقویٰ کو تلاش کرنا، اس قرآن کی روشنی میں راہ رضائے الہی کو تلاش کرنا۔ حاضرین محترم، اگر اس قرآن سے رہنمائی لے کر چلے تو یقیناً منزل نصیب ہو جائے گی، اور اگر قرآن کو چھوڑ کر محض سنی سنائی باتوں پر ہم اپنے خیال اور اپنے تصور کے مطابق ڈھونڈتے پھرے تو زندگی بیت جائے گی، نہ تقویٰ نصیب ہوگا، نہ رضائے الہی نصیب ہوگی۔ راستہ وہ ہے کہ جس کی طرف اللہ کے رسول نے بلایا، راستہ وہ ہے کہ جس راستے کی تعلیم قرآن نے عطا کی، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آؤ اپنا تعلق قرآن سے اور اس راہ کے مسافر بن کر اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے، خیرخواہی کے لیے اپنے دل کے اندر انسانیت کا درد پیدا کریں۔ یہ دو چیزیں اگر آ گئی، انسانیت کا درد اور دین مصطفیٰ کے ساتھ سچے دل سے وفا، اقامت دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کرنے کا اگر یہ جذبہ آ گیا تو یقیناً میں نے پہلے عرض کیا کہ اب جبرائیل نہیں آئیں گے، آیات تو نہیں اترے گی، مگر جو کچھ اتر آیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ آج بھی رب کی رضا کی سند بھی ملے گی، آج بھی تمہیں تقویٰ میں اعلیٰ مقام بھی نصیب ہوگا، اور آج بھی اگر کوئی صدق اور اخلاص کے ساتھ اس راہ کا مسافر بن گیا تو اسے رب کا سلام بھی نصیب ہوگا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال میں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے، اپنے دین کی اقامت اور احیاء کے اس عالم کی مصطفی مشن کا سپاہی بنائے، اور اپنا تن من